إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى:
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قبل اس کے کہ خطبہ جمعہ سے متعلق کچھ اہم اور ضروری پیغام دیا جائے، دو گزارش ہے آپ حضرات سے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ادھر آ جائیے۔ ادب مجلس کے خلاف ہے، خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ خطبے کے دوران بات کرنا بھی منع ہے، خطبے کے دوران اشارہ کرنا بھی منع ہے۔ من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری چھوئی اس نے بھی کیا کیا؟ لغو کام کیا۔ اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، جب کسی ساتھی سے خطبے کے دوران یہ کہو کہ خاموش رہو تو تم نے بھی لغو کیا۔ تو اس لیے قریب قریب بیٹھیے، کیونکہ قریب بیٹھنے اور خطبہ سننے کی بڑی فضیلت ہے، اس کی حدیث انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ مائک سسٹم کے ذمہ دار ہیں اسے گزارش ہے کہ آواز کم کریں، مائک کی آواز کم کریں، آواز تیز ہے۔ جزاک اللہ۔ سسٹم کو پہلے سے آئیے، اتنے لوگوں کو سنانے کے لیے اتنی تیز آواز نہیں کہ لوگ سن ہی نہیں سکے کہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے۔ آواز کم کریں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو خطبے میں مائک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اتنے لوگوں کو سنانے کے لیے، وہاں تک سنانے کے لیے الحمدللہ میری یہ ضعیف آواز کافی ہے۔ اب آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے یا اور کم کریں آواز؟ بالکل سب لوگ مکمل سن رہے ہیں؟ خطبے میں سننا کے بعد جو دو آیتیں پڑھی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سنت کی اہمیت اور فضیلت اور سنت کا مقام بتایا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا معنی آتا ہے طریقہ، الطریقۃ المعتادہ، السیرۃ المعتادہ، وہ طریقہ جو ہمیشہ کیا جائے، وہ کام جو ہمیشہ کیا، عادت بن جائے، جس چیز کی فطرت اور عادت بن جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلو اجرها واجر من عمل بها غیر انه لا ينقص من اجورهم شیئا، جس نے اسلام میں اچھے طریقے کو پیدا کیا، یعنی کسی سنت کو زندہ کیا، اچھے طریقے کو رائج کیا، تو جس نے سنت کو زندہ کیا اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے عمل کرنے والے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو سنت کا معنی وہ طریقہ جس کو ہمیشہ کیا جائے۔ تو سنت کی نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ بھی سنت، اور جو آپ نے کیا وہ بھی سنت، اور جس کام سے آپ نے منع کر دیا وہ بھی سنت، اور جس کام کو آپ نے چھوڑ دیا چھوڑنا بھی سنت، کرنا بھی سنت اور چھوڑنا بھی سنت۔ میں دوبارہ آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ آواز ٹکرا تو نہیں رہی ہے؟ تھوڑی سی آواز اور کم کر دیں، تھوڑا، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اکثر اسٹیج پہ جاتا ہوں تو یہ پریشانی ہر جگہ شروع ہوتی، پورا خطبہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، بعد میں لوگ شکایت کرتے۔ میں نے کہا کہ مائک کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل کم رکھیں آواز، بس اب رہنے دیں، بس رہنے دیں۔ تو سنت کا مطلب یہ ہوا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی سنت، اور جس کام کو آپ نے چھوڑ دیا چھوڑنا بھی سنت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے اور بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، عقیدے میں اختلاف، عمل میں اختلاف، معاملات میں اختلاف، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے لوگوں کی نمازوں میں اختلاف، لوگوں کے وضو میں اختلاف، لوگوں کے غسل میں اختلاف، طریقے میں اختلاف لوگ پیدا کریں گے، لیکن اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اختلاف دور کرنے کا طریقہ کہ یہ ہے سنت کو قریب کیا جائے یا سنت کا علم حاصل کیا جائے، سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ظاہر ہے ایک آدمی بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہم دل کے مریض ہیں، ہماری دوا کیا ہے؟ قرآن و سنت میں ہماری دوا موجود ہے۔ جس طرح سے اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا شفاء لما فی الصدور،
دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، ان شکوک و شبہات کا علاج قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، قرآن پڑھیں گے اطمینان ملے گا، قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے فتنوں سے بچائے گا، قرآن پڑھیں گے سیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شہوات کے فتنے سے بچائے گا، قرآن پڑھیں گے اللہ رب العالمین دشمنوں کے حملے سے بچائے گا، قرآن پڑھیں گے اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے سنت کو پڑھیں گے شیطان کے فتنے سے دور ہو جائیں گے۔ جتنا آپ اللہ کے نبی کی بات کو سیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طریقے کو سیکھیں گے، آپ کے عمل کو سیکھیں گے، اتنے ہی شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے المتمسک بالسنہ اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک آدمی جو سنت کا علم حاصل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھتا ہے، آپ کی زندگی کو سیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا، آپ نے کیسے غسل کیا، آپ نے کیسے نماز پڑھی، آپ نے کیسے رکوع کیا، آپ نے کیسے سجدہ کیا، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے بولتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے دیکھتے تھے، پورا ریکارڈ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو جتنی حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی بھی کتاب ہے اور اسی کو سنت بھی کہتے ہیں۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کے سنت میں قیامت تک کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور جو جس طرح قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے گا، شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے۔ یعنی 1000 عابدوں کو شیطان آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے، 1000 جاہل عابدوں کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھا، آپ کی سنت کو سیکھا، آپ کی سیرت کو سیکھا، شیطان سنت سیکھنے والے کو آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ابن عباس ہی کی روایت ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، جو سنت کا علم حاصل کرتا ہے، شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی منمانے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، منمانے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور ایک آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، کس کی نماز قبول ہوگی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ اور سنت کے مطابق اگر نماز پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگے گا۔ جب اذان دی جاتی ہے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر آ جاتا ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اور کہتا ہے اذکر کذا و کذا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ پچھلی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے، یہاں تک آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ اگر سنت کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے، سنت کے مطابق صف بندی کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صف بندی کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالی ہوتی تھی اور آپ صفوں میں گھوم کر صف درست کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو عثمان النہدی کو متعین کیا تھا، ڈیوٹی دی تھی کہ صفوں کو درست کرو۔ تو اگر یہ صف سنت کے مطابق ہے تو شیطان آپ کی نماز کو خراب نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے صفوں کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، ومن قطع صفا قطع اللہ، جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ اور آپ فرماتے تھے ولا تذروا فرجات للشیطان، ایک مثال دے رہا ہوں، شیطان کے لیے شگاف مت چھوڑو، یعنی صف کے درمیان جو جگہ خالی رہ جاتی ہے شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان داخل ہوگا تو ہمارے دلوں میں اختلاف ڈالے گا۔ اس لیے کہا لا تختلفوا فی الصفوف فتختلف قلوبکم، صفوں میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ اختلاف ڈال دے گا۔ تو اگر سنت کے مطابق صف بندی ہے تو اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں گے، سنت کے مطابق صف بندی ہے، مل کر کھڑے ہوتے ہیں، شیطان ہمارے صفوں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ سنت کے مطابق صف بندی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی،
اور اگر سنت کے مطابق سبندی نہیں کرتے، کوئی ایک آدمی وہاں کھڑا ہے، کوئی آدمی یہاں کھڑا ہے، جیسے آپ لوگ متفرق جگہ پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر ایک بار دیکھا کہ صحابہ کرام الگ الگ بیٹھے ہیں، کوئی سواری کو درست کر رہا ہے، کوئی اونٹ کو چارہ دے رہا ہے، کوئی اپنے سامان سفر کو تیار کر رہا ہے، اور کوئی اپنے تیر کو درست کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تفرقکم فی هذه الاودیہ والشعاب انما ذلکم من الشیطان، تھوڑی دیر کے لیے تمہارا الگ الگ بیٹھنا بھی، متفرق بیٹھنا بھی، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے۔ لہذا سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو سنت کے نماز قبول ہوگی، سنت کے خلاف نماز پڑھیں گے وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر انگلی کے اشارے کے بارے میں فرمایا، التحیات للہ پڑھتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے کہ نہیں، کیسے کرنا چاہیے، کیسے اٹھانا چاہیے۔ ایسی کوئی صحیح یا ضعیف حدیث نہیں ہے کہ اشہد اللہ پہ پڑھا جائے اور الا اللہ پہ گرایا جائے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی اٹھائے تو اٹھائے رہتے، یا آپ اشارہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا یشد علی الشیطان من الحدید، انگلی سے جو اشارہ کرتے ہیں تشہد میں، یہ شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے، یعنی لوہے سے جتنا مارا جائے اس سے زیادہ چوٹ لگتی ہے شیطان کو۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے شیطان کو اتنی چوٹ لگتی ہے، تو تمام سنتوں پر عمل کریں گے تو کتنی چوٹ لگے گی۔ لہذا سنت میں آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر جو خلفاء آئے جنہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کی، اس طریقے پر چلنے کی پیروی کرو تو تم اختلافات سے بچو گے، بدعات سے بچو گے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چار مشہور اماموں میں سے ایک امام ہیں، کوفہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، سنت کا درس دیتے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ سنت کا درس مت دیجئے، یہ تو ہم بھی کتاب دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی فقہ کا درس دیجئے، آپ کے پاس جو بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ کے استنباطات ہیں، آپ کی علمی باریکیاں، وہ بتائیے۔ الاہتمام بنقد الحدیث، اہتمام المحدثین بنقد الحدیث، دکتور محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کا رسالہ پی ایچ ڈی کا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہا کہ فقہ کا درس دیجئے، حدیث کا درس مت دیجئے، سنت کا درس مت دیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علیکم باتباع السنہ، سنت کی اتباع کو لازم پکڑو، فمن خرج عنہا ضل، جو سنت کی اتباع سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور کہا لولا السنہ ما فہم احد من القرآن، اگر سنت نہیں ہوتی تو کوئی آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کا سمجھنا، سنت کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے سنت کے بغیر ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، محمد رسول اللہ الگ الگ، لیکن سنت کے اندر یہ موجود ہے کہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو اس اخلاص اور یقین سے پڑھے گا، کیا ہوگا اس کے لیے؟ آسمان کے 8 دروازے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا حدیث ہے ما من احد قال لا الہ الا اللہ مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنبت الكبائر۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے، تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ کلمات اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں یہ کلمات۔ کب تک؟ جب تک گناہوں سے بچا جائے، نماز چھوڑنے سے بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، تعویذوں سے بچو، گنڈے سے بچو، حرام خوری سے بچو، رشوت سے بچو، سود خوری سے بچو گے۔ اگر حرام سے بچتے ہوئے اگر ایک بار ابھی سنت کی روشنی میں یہ کلمہ پڑھو گے، یہ آسمان تک پہنچ جائے گا، اللہ کے عرش تک، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ کتنی اہمیت ہے۔ لہذا جس طرح قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح سنت کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ امام زہری بہت بڑے امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ، مدینے کے بہت بڑے محدث، 125 میں 125 میں ان کی وفات ہے، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں قال من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجات،
کہ ہمارے بڑے بڑے علماء یعنی صحابہ سے ہم نے علم حاصل کیا، وہ کہتے تھے جب تک سنت کو نہیں پکڑو گے نجات نہیں ہوگی. یعنی سنت کی مثال یہ ہے کہ پوری زمین پانی سے بھری ہوئی ہے، اس سے وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہوا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈوب جائے گا. اسی امام مالک کہا کرتے تھے، چاروں اماموں میں سے ایک امام کا نام امام مالک، مالک بن انس، مدینے کے بہت بڑے امام تھے. کہتے تھے السنت سفینۃ نوح، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کہا کہ ہم آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، پہاڑ ہمیں بچا لے گا ڈوبنے سے. کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پانی کا ایک تھپیڑا آیا، پانی کا ایک بہاؤ آیا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے گیا. نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی، اللہ تیرا وعدہ حق ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں تھا، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لیتا. اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، اب انہ عمل غیر صالح، دین سے رشتہ کٹ گیا تو دنیا کے رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں مت بنو. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. لوط علیہ السلام نبی اور رسول ہیں علیہ السلام، علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے سنت کی مخالفت کی. نوح علیہ السلام کی بیوی نے ان کی سنت کی مخالفت کی، نوح علیہ السلام کی بیوی نے ان کی سنت کی مخالفت کی، ان کے بیٹے نے سنت کی مخالفت کی. تو اس سے معلوم ہوا اگر سنت کو چھوڑیں گے دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی. سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی کیے بغیر دنیا کے فتنوں سے بھی نہیں بچ سکتے، موت کی سختی سے نہیں بچ سکتے، قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، قیامت کی ہولناکی سے نہیں بچ سکتے. اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، جس طرح یہود و نصارہ 72 گروپ میں بٹ گئے. آپ نے فرمایا 73 73 میں 72 جو فرقے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، سنت سے ہٹنے کی وجہ سے، سنت سے ہٹنے کی وجہ سے. اور ایک جماعت جو جنتی ہوگی جن کی تعداد تھوڑی ہوگی سنت پر چلنے کی وجہ سے. سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے. دعویٰ محمدی کا سنت کے پیروی نہ رہی. رافضیوں کا ایک گروپ ہے، وہ بھی اپنا نام رکھتا ہے حزب اللہ، اللہ کا گروپ، لیکن انہوں نے شام میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، مسجدوں میں حرمتیں پامال کی ہیں. تو نام رکھنے سے تھوڑی نہ ہوگا. منافقوں کا سردار اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، سب سے افضل نام تھا، عبداللہ نام تھا. تو نام رکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، کوالٹی کا اعتبار ہوگا، کوانٹیٹی کا اعتبار نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سنت کی پیروی کریں گے تو یہ 72 جماعت جہنمی ہوگی، اور ایک جماعت جنتی ہوگی. وہ کون ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، وہ طریقے پر چلنے والے ہو. ہمارا عمل مت دیکھو، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم سے گناہ ہوگا، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن نبی میں غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر وحی آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آہستہ بولیے، نبی پر وحی آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی. اللہ نے ہم کو وحی کی اتباع کا حکم دیا ہے، غیر وحی کی پیروی کا حکم نہیں دیا. اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کی گئی اس کی پیروی کرو. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء معصوم عن غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں،
لیکن غیر نبی معصوم عن الخطا نہیں ہوتے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا ماننا فرض ہے، غیر نبی کی ہر بات کا ماننا فرض نہیں ہے۔ تو ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ قیامت تک جتنے واقعات ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آپ نے فرمایا کہ 72 جہنمی اور 1 جنتی ہیں، اور وہ کون ہے؟ ایمان علی صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ تھے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا زمانہ 110 ہجری تک کا ہے؟ 110 ہجری میں یا 101 میں ایک صحابی ہے، آخری صحابی، ان کا نام تھا عامر۔ کیا نام تھا؟ عامر بن واثلہ، یعنی عامر سن آف واثلہ۔ ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر ابو بکری تھے؟ عمر کے نام پر عمری تھے؟ عثمان کے نام پر عثمانی تھے؟ علی کے نام پر علوی تھے؟ نہیں تھے نا، سب کے سب ایک دین پر تھے، ایک ایمان پر تھے۔ جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے سے پکارے جائیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے نام پر فرقہ نہیں بنا۔ تو آج اماموں کے نام پر فرقہ بندی یہ سنت ہے یا سنت کی مخالفت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں شمار حدیثیں ہیں، عشر مبشرہ میں ہیں، خلیفہ ثانی ہے، اور اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، لیکن نبوت کا لا ظل لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیا۔ اور آپ نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ اسلام کی عمارت مکمل ہو چکی، صرف اس میں ایک اینٹ رکھنے کی جگہ تھی، میں نے وہ اینٹ رکھی، میرے ذریعے وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ میرے بعد کوئی بھی نبی ہوگا وہ نبی نہیں آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ سیاتی فی آخر الزمان 30 کذابون، میرے بعد آئیں گے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، اور یاد رکھو سب سے آخری جو دعوے دار ہوگا نبوت کا وہ کانا دجال ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی فرقہ نہیں بنا، عثمان رضی اللہ عنہ جن کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اور آپ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی اور کہا غزوہ تبوک کے موقع پر ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی فتنہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے نام پر کوئی فرقہ بنا، عثمانی فرقہ بنا، میرے بھائی نہیں بنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، جب آپ عمرے کے لیے نکلے تھے 1400 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ سن 6 ہجری میں، تو مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، کہا کہ آپ مکہ میں نہیں جا سکتے، وہیں سے واپس ہوئے اور وہیں پر اپنی اپنی قربانی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کر، امبیسڈر بنا کر، کفار سے بات چیت کرنے کے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہ آئے، ہم لوگ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ خبر افواہ پھیلائی گئی کہ مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور کہا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ یعنی صحابہ نے آپ سے بیعت کی اور آپ نے کہا یہ دائیں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عثمان کے بارے میں بعد میں بات معلوم ہوئی کہ یہ خبر غلط ہے۔ جب حضرت عثمان گئے مکے میں تو مکہ کے کافروں نے کہا تمہارے نبی تو نہیں آئے ہیں، لیکن مکہ آئے ہو طواف کر لو۔ کیا کر لو؟ طواف کر لو۔ کہا طواف میں کیوں کروں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا تو عثمان کیوں طواف کرے گا؟ لم اکن یا لم اطوف، لم اکن لأطوف حتی یطوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا لم اتع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم اطوف حتی یطوف بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کر سکتا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کر سکتا۔ طواف نہیں کیا حضرت عثمان نے۔ یہ ہے سنت کی پیروی۔
ان کے نام پہ فرقہ نہیں بنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم اتع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی حال میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. چاروں خلفاء نے سنت کی اہمیت کو پہچانا، سنت کا مقام اور سنت کی فضیلت بیان فرمائی. لہذا ہم اور آپ بھی اگر نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں سنت کی طرف آنا ہوگا اور سنت کا علم حاصل کرنا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، سنیے، قبور اہل سنتی، قبور اہل سنتی من اہل الفسق روضہ. ایک آدمی سنت پہ چلتا ہے، اگر وہ گناہ میں بھی مبتلا ہے، اگر شرک نہیں کرتا، بدعت سے بچتا ہے، گناہگار بھی ہے، اللہ چاہے تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. وقبور اہل البدع وقبور اہل الزہاد من اہل البدع حفرہ. لیکن ایک آدمی رات دن عبادت کرتا ہے، راتوں میں خوب عبادت کرتا ہے، دن میں نفلی روزے رکھتا ہے، جیسے خوارج راتوں رات عبادت کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے ان کو جہنم کا کتا کہا، جہنم کے کتے کہا، خوارج کو، جنہوں نے حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جنہوں نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، اور انہی بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ راتوں رات نماز پڑھنے والے، دن میں نفلی روزے رکھنے والے، آپ نے ان کو جہنم کے کتے کہا. لہذا امام احمد بن حنبل کا قول، جو بدعت پہ چلتا ہے، چاہے رات دن عبادت کرتا ہو، نفلی روزے رکھتا ہو، اس کی قبر جہنم کا گڑھائی بنے گی. لہذا سنت پہ آئیے تاکہ نجات پا جائیے دنیا کے فتنوں سے. اور سنت پہ چلنے والے کو فرقۃ الناجیہ بھی کہا گیا ہے. ناجیہ کا مطلب یعنی سنت پہ چلیں گے، نمبر ایک اللہ آپ کو فتنوں سے نجات دے گا، ایک. نمبر دو، سنت پہ چلیں گے اللہ آپ کو نجات دے گا، جہنم سے نجات دے گا. سنت پہ چلیں گے اللہ آپ کو اختلاف سے نجات دے گا. کس سے نجات دے گا؟ السنت مقرونۃ بالاجتماع والبدعۃ مقرونۃ بالشقاق. جہاں سنت ہوگی وہاں اتحاد ہوگا، جہاں بدعت ہوگی وہاں اختلاف ہوگا. یعنی بعض بدعتی لوگ، ان کی ٹوپی کا کلر بھی بدلتا ہے اور ان کا ٹریڈ مارکہ بھی چینج ہوتا ہے. ایک منزلہ ٹوپی، دو منزلہ ٹوپی، تین منزلہ ٹوپی، لیکن سورہ فاتحہ کبھی بدلا، قل هو اللہ احد کبھی بدلا، قل اعوذ برب الناس کبھی بدلا، رکوع سجود کی دعائیں کبھی بدلی. اولڈ از گولڈ. لہذا سنت کبھی نہیں بدلتا، ایک حالت پہ رہتا ہے. لہذا سنت پہ چلیے گا. اور عبداللہ الدیلمی کی بات کو یاد رکھیے، دین کب مٹے گا، لوگوں کے دینوں سے دین کب جائے گا، دین کی مٹھاس کب جائے گی؟ ان اول ذهاب الدین دین ترک السنہ یذهب الدین سنتا سنتا کما یذهب الحبل قوتا قوتا. جس طرح رسی کے ریشے اور دانے ٹوٹتے ہیں، اسی طرح لوگ دین سے ہٹتے جائیں گے سنت چھوڑنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلنا ہے، ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھنی ہوگی، اور سنت پہ چلنا ہمیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، موطا امام مالک اور حدیث کی جو بھی مشہور کتابیں ہیں اسے پڑھنا ہوگا، اسے سیکھنا ہوگا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے. ورنہ آپ جانتے ہیں حوض کوثر پر، اللہ اکبر، وہ حوض جس کی چوڑائی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، جس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لوگ گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج اور چاند کو لپیٹ کر اللہ جہنم میں ڈال دے گا. ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور میں حوض کوثر سے سیراب کروں گا. ایک جماعت آئے گی، فرشتے انہیں روک دیں گے. آپ کہیں گے ہؤلاء من امتی، میری امت کے لوگ ان کو آنے دو. کہیں گے لا انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی بدعتیں پیدا کی، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کی شریعت کو بدل دیا. آپ فرمائیں گے سحقا 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 لمن بدل بعدی لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے طریقے کو بدل دیا ان کے لیے دوری ہو، دوری ہو. اسی حالت میں، پیاس کی حالت میں، سنت چھوڑنے کی وجہ سے پیاس کی حالت میں جہنم میں انہیں ڈال دیا جائے گا. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. ابن عباس کہتے ہیں دنیا میں بھی تھکے رہے اور موت کے وقت بھی شدت ہوگی، قبر میں بھی پٹائی ہوگی، قیامت کے دن بھی تھکی ہوئی حالت میں جہنم میں انہیں ڈال دیا جائے گا. بدعتی لوگ ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہم سنت کا علم حاصل کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. سنت نبی کو اپنی زندگی میں اگر اتاریں گے تو اللہ تعالی دین و دنیا کی بھلائی سے نوازے گا.
اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ سنت کے اوپر چلیں گے، اللہ دنیا میں چہرے کو روشن رکھے گا، قیامت کے دن میں روشن رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کتنے چہرے روشن ہوں گے، کتنے چہرے سیاہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والائتلاف، سنت پہ جو چلیں گے ان کے دلوں میں اتحاد ہوگا، ان کے چہرے روشن ہوں گے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قیامت کے وقت دن بھی۔ اور جو بدعت پہ چلیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی۔ لہذا سنت پر چلنے کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں، بدعات سے پاک کریں۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کہاں ان کو نہیں معلوم، آسمان پہ ہے یا زمین پہ، یہ بات عقیدۃ الطحاویہ حنفیوں کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اللہ نہیں معلوم کہ اللہ کہاں آسمان پہ ہے یا زمین پہ، تو کہا اس نے کفر کیا۔ اللہ نے قرآن میں 7 مقام پہ کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور اس کا علم کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ قرآن میں 7 مقامات پہ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کوئی یہ کہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اللہ کا عرش کہاں ہے؟ زمین پہ بھی ہو سکتا، آسمان پہ بھی ہو سکتا، تو کہا وہ کافر ہے۔ یہ کتاب عقیدۃ الطحاویہ فقہ حنفی کی بہت معروف کتاب مانی جاتی ہے میرے بھائی، لہذا اس بات کو یاد رکھیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سنت پر چلنے کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنا وضو جو ہے سنت کے مطابق کریں۔ بہت سے لوگ اب تک جو ہے گردن کا مسح کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرمایا سر کا مسح کرو، اللہ نے سر کے مسح کا حکم دیا ہے، گردن کا مسح کہاں سے لائے آپ؟ قرآن صحیح، آپ کی بات صحیح، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے سر کا کیسے مسح کیا۔ عبداللہ بن زید بن عاصم بدأ بمقدم راسی، بخاری شریف کتاب الوضو باب الوضو، کتاب الطہارہ باب الوضو پڑھ لو، آپ نے ایسے شروع کیا اور یہاں تک لے گئے اور پھر لوٹا کے یہاں پہ لے آئے، بس یہ ہے سر کا مسح۔ آپ نے پورے سر کا مسح کیا، آپ کہتے ہیں ایسے چھو لیں گے تو ہو جائے گا، یہ کہاں سے لائے؟ اور ایسے ایسے گرنی کی طرح ہے بھائی، یہ کرنے کا تو ہے ٹھیک ہے کان کا ہے، لیکن یہ نچانے کا کہاں ہے؟ یہ گل پھینکنے کا، یہ چومنے کا کہاں سے ہے؟ یہ کرنے کا کہاں سے ہے؟ اللہ نے کہا سر کا مسح کرو، گردن کے مسح کا کہاں سے لائے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے کہا ہاتھ دھو کہنیوں تک، کہنیوں سمیت، پاؤں دھو ٹخنوں تک، ہے نا؟ یہ وارجلکم الی الکعبین ہے، مرفقین، کہنیوں تک، کہنیوں سمیت، ٹخنوں سمیت، ہے نا؟ لیکن ہاتھ دھونے کے لیے کہا ہاتھ کو دھو کہنیوں تک، پاؤں دھو ٹخنوں تک، لیکن سر کے مسح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سر کا مسح کرو گردن تک، سر کا مسح کرو گردن تک، لفظ تک ہے ہی نہیں۔ یہ وحی کس پر آئی بھائی؟ تک، گردن کی وحی تک اللہ نے ختم ہی کر دیا، صرف سر کے مسح کا اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ سنت کے مطابق وضو کیجئے تو وضو ہوگا، سمجھ میں آئے نا؟ ایسی تو بعض لوگ جو ہے نا ایسے ایسے کرتے ہیں، بھائی ایسے تو کرنا ہے لیکن ایسے ایسے کرتے ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئیں گے وضو خراب ہو جائے گا۔ فقد اساء وظلم وتعدى، اس کا وضو خراب ہو گیا، اس نے ظلم کیا اور حد سے تجاوز کر گیا۔ اور آپ نے وضو کر کے بعد فرمایا من توضأ نحو هذا، جس نے میرے اس طریقے پر وضو کیا اور اس میں کسی سے بات چیت نہیں کی، یعنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے میرے طریقے کے مطابق جو میں نے بتایا۔ آج نئے نا وضو کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی اختلاف پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، اختلاف دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی اختلاف دور کرنے کے لیے آئے تھے، نبی کے عقیدے میں اختلاف نہیں، نبی کے وضو میں اختلاف نہیں، نبی کے غسل میں اختلاف نہیں، ہماری تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے علم میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہر ڈاکٹر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کا محتاج ہے، ہر انجینئر اپنے سے بڑے انجینئر کا محتاج ہے، ہر عالم اپنے سے بڑے عالم کا محتاج ہے۔ ہم اپنے اپنے مسلک کو پکڑے ہوئے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی؟ یہ مسلک کام آئے گا قبر کے وقت؟ قبر میں مسلک کے بارے میں سوال ہوگا، یمن ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون؟ یہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا؟ رسولوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اماموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اسی طریقے سے سنت پر چلنے کی مثال یہ ہے کہ انسان حلال کھائے گا۔ شجاع الکرمانی کے بارے میں مشہور یہ جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے من عمر ظاہرہ، واللہ یہ بات کیسے یاد آ گئی مجھے بھی حیرت ہے، من عمر ظاہرہ باتباع السنہ، غور سے سنو،
جس نے ظاہری طور پر سنت کی پیروی کی، وباطنہ بدوام المراقبہ، اور اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کا خیال کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، وعود نفسہ علی اکل الحلال، حلال کھایا، کیا کھایا؟ حلال کھایا، سنت کی پیروی کی، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھا۔ نمبر 3 حلال کھایا۔ نمبر 4 اپنی نگاہ کی حفاظت کی۔ لم تختل فراسہ، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو سنت کی پیروی کرنے والے حرام لقمہ نہیں کھا سکتے۔ میں 2-3 منٹ اور ٹائم لوں گا۔ الربا 72 بابا، مسجد میں 1 گیٹ ہے لیکن سود کے 72 گیٹ ہیں۔ کتنے گیٹ ہیں بھائی؟ سود کے 72 گیٹ ہیں۔ حدیث اللہ تعالیٰ حدیث کی محبت دے اور حدیث کا حافظ بنا دے۔ کیا؟ حضرت برا بن عازب، عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ، 3 صحابی سے حدیث ہے۔ سود کے 72 گیٹ ہیں۔ ایسر ہوا مثلین کہ حرج الامہ، سب سے ادنا سود کا گناہ یہ ہے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ، کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا؟ اللہ اور عبداللہ بن حنظلہ کی حدیث، درہم ربا یاکل الرجل وشد من 36 زنیہ، 1 درہم یعنی 1 روپیہ بھی جان بوجھ کر سود کھاتا ہے 36 زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 36 زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور 1 زنا کا گناہ کیا ہے؟ 36 زنا سے بڑا گناہ۔ اور 1 زنا کا گناہ کیا ہے؟ اذا زنى العبد خرج منه الایمان، 1 مرتبہ انسان زنا کرتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی مومن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اپنے لقموں کو حلال کرو، اپنی روزی کو پاک کرو۔ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک اور حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تمام رسولوں کو اللہ نے عمل سے پہلے حلال کھانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام بڑھی تھے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیرات پر بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہے۔ حلال ٹاٹا برلا بننا فرض نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس امت کی جنتی کی سردار یا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ شادی ہوئی تو ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، انصاری کے مکان میں رخصتی ہوئی۔ ٹاٹا برلا بننا، امبانی بننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ حلال لقمہ کماؤ۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سے ڈر جاؤ، گناہ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ موت کی تنگی سے بچائے گا، دنیا کی تنگی سے بچائے گا، قبر کی سختی سے بچائے گا، قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا۔ آج شام کی سرزمین لالہزار ہے، چھوٹے معصوم بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جاں بلب ہیں، ہفتوں مہینوں سے ان کو کھانا و پانی نصیب نہیں ہے، ان کے اوپر زمین تنگ ہے۔ کیا ہم اپنی فکر کریں گے؟ اپنے ان بھائیوں کی فکر نہ کریں گے؟ ارے یہاں خون کی ضرورت نہیں ہے، آنسو کی ضرورت ہے۔ اپنی فکر کرنے والوں اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ رو، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے اور ہدایت کے مستحق نہیں ہے، اللہ ان کے اوپر ان سے بھی بڑے لشکروں کو مسلط کر۔ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں انشاءاللہ، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ آپ پڑھ لیجئے ابن کثیر اور آپ پڑھ لیجئے بغوی، وہ مشہور واقعہ کہ وہ بادشاہ جو سجدہ کراتا تھا، لیکن جادوگر کا واقعہ ہے، جادوگروں کی جادوگری کو اللہ نے زیرو کر دیا اور ایک چھوٹے بچے کے ذریعے اللہ نے سب کو ہدایت دی اور تمام نے کہا یہ بادشاہ معبود نہیں ہو سکتا، ہمارا معبود رب العالمین ہے۔ سب کو آگ میں ڈالا اور آگ خندقیں کھدوا کر آگ میں اس کو پھینکا اور تمام بچوں کو، تمام عورتوں کو، سب کو کہا جو مجھے رب نہیں مانتا وہ آگ میں گر جاؤ۔ وہ سب جل گئے، لیکن اللہ نے کہا جنہوں نے ایمان والوں کو فتنے میں ڈالا اور ان الذین فتنوا توبہ نہیں کیا، ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ حضرت امام بغوی کہتے ہیں وہی آگ خندق سے نکل کر جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور آگ کے انگارے میں دیکھ رہے تھے کہ ایمان والوں کو جلایا جا رہا ہے، اسی آگ نے ان کو جلا دیا۔ آج فلسطین کے اندر جو آگ انہی ظالموں نے سلگائی، بموں کی آگ، اور ان کے کھیتیوں میں انہی ظالموں نے آگ لگائی، انہی یہودیوں نے آگ لگائی، لیکن وہی آگ ان کے گھروں میں داخل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کے کھیتوں میں داخل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 60,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے اور یہ آگ یا رب یا قوی یا عزیز، آمین دل سے کہو،
یا قوی یا عزیز یا جبار السماوات والارض، اے اللہ جس طرح ان مظلوموں پر یہ آگ کی بارش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں آگ پیدا فرما، ان کے گھروں میں آگ، اے اللہ ان کے ہر جگہ آگ ہی آگ کر، جس طرح نبی نے بد دعا کی تھی وہی ہم بد دعا کرتے ہیں۔ اللہم املا قلوبہم وقبورہم وبیوتہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ نبی کی بد دعا ہے، جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، یہ تو ہزاروں لاکھوں کو مار چکے ہیں، ان کے اوپر بد دعا واجب ہے۔ اللہ ان کے گھروں میں آگ نازل کر، ان کے دلوں میں آگ نازل کر، اور اے اللہ ان کے کلچر میں آگ نازل کر، ان کے پر اپنے لشکروں کو مسلط کر، جس طرح تو نے ہٹلر کو مسلط کیا، ٹائٹس کو مسلط کیا، بخت نصر کو مسلط کیا، اے اللہ ان پر ان سے بھی بڑے ظالموں کو مسلط کر، ان کو تازیانِ مرد بنا دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے میں نہ ڈال، بلکہ مسجد اقصیٰ کو بچا لے۔ اے اللہ ان غریبوں کی مدد کر، اے اللہ ان بے کسوں کی دستگیری فرما، اے اللہ ان بھوکوں کو کھانا کھلا دے، اے اللہ انہیں کپڑے پہنا دے، اے اللہ جو بڑے بڑے منافقین اور یہ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یا ان پر ان کے اپنے لشکروں کو مسلط کر۔ اقول اللہم انصر دینک وکتابک وسنت نبیک وعبادک المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔